الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں اولاً لفظ رب کے 5 لغوی مفاہیم بیان کیے۔ ثانیاً ان 5 مفاہیم کے مختلف استعمالات کو قرآن مجید سے ثابت کیا۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ قوم نوح، جن کا زمانہ غالباً 3500 قبل مسیح ہے، اس نے اللہ کو کیا سمجھا اور رب کو کیا سمجھا، اور وجہ نزاع 2 چیزیں تھیں۔ پہلی چیز یہ، حضرت نوح یہ کہتے تھے کہ ایک خدا ہی کو مانا جائے، جو وہ مانتے تھے، رب کو مانا جائے وہ مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے 5 جو مزعومہ خدا تھے، مرے ہوئے نیک لوگ تھے، ود اور سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ بھی ربوبیت میں، الوہیت میں شریک ہیں۔ اس لیے وہ کہتے تھے لا تذرن آلہتکم، تو یہ بھی خدائی میں شریک ہیں، دخیل ہیں، زور آور ہیں، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ رب کو اس معنی میں رب مانتے تھے کہ وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، دن اور رات کا ذمہ دار ہے، بارشوں کا ذمہ دار ہے، لیکن معاشرت میں، نکاح اور طلاق میں، کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں، تہذیب میں، تمدن میں، سیاسی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے احکامات کو ماننے کے روادار نہیں تھے۔ تو یہ 2 بنیادی اختلافات تھے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں قوم عاد کا، اور ان کے رسول ہیں حضرت ہود علیہ السلام، اور قوم ہود اصل میں خلیفہ تھی قوم نوح کی۔ جب طوفان کے نتیجے میں سارے لوگ دنیا کے ہلاک کر دیے گئے، پانی میں غرق کر دیے گئے، جو کشتی میں بچے ہوئے نیک اچھے مسلمان تھے، ان کی اولاد میں یہ قوم عاد پیدا ہوئی، اور ان کے رسول تھے حضرت ہود علیہ السلام، اور یہ بھی شرک میں مبتلا ہوئی۔ اب ان کا کیا مسئلہ تھا، پوائنٹ آف کانفلکٹ کیا تھا، وجہ نزاع کیا تھی، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ قوم ہود بھی اللہ کی منکر نہیں تھی، اللہ کو مانتی تھی، کہ قوم ہود بھی اللہ کو رب تسلیم کرتی تھی، لیکن محدود معنی میں رب تسلیم کرتی تھی، یعنی نشو و نما دینے والا، پیدا کرنے والا، اور بارش اور آکسیجن، پانی، روشنی، ہوا کا انتظام کرنے والا، اس معنی میں وہ اللہ کو رب تسلیم کرتے تھے، لیکن اللہ کو حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کو شارع اور قانون ساز ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہی 2 اختلافی امور تھے ان کے۔ چلیے ذرا ہم دیکھتے ہیں 2 آیات۔ پہلی آیات، پہلا مقام تو ہے سورۃ الاعراف کا، آیت نمبر 65 تا 70۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قالوا، اچھا، اور انہوں نے قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، بالکل وہی مطالبہ تھا۔ دیکھیں ان کا
کہ یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، حضرت ہود نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، ایک الہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ قالو، اب سنیے اس کی جو لیڈرشپ تھی ان کا کیا جواب تھا۔ قالو، جو قوم کی مخالف لیڈرشپ تھی حضرت ہود علیہ السلام کی، وہ کہتی تھی اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، اچھا تو کیا آپ اس لیے آئے ہیں ہمارے پاس، اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کریں، ایک خدا کی اطاعت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور وہ چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب پوائنٹ آف کانفلکٹ معلوم ہو گیا نا کہ حضرت ہود میں اور عاد کی قوم میں کیا اختلاف تھا، لڑائی کی بنیاد کیا تھی، اختلاف کی بنیاد کیا تھی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کہنے لگے آپ اس لیے آئے ہیں ہمارے قوم کے اندر، حالانکہ وہ انہی کی قوم میں سے تھے، وہ اخاہم، انہی کے بھائی تھے، انہی کی برادری کے تھے، انہی کے خاندان کے تھے وہ، لیکن وہ کہتے اجیتنا، اجیتنا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف ایک کی ہی عبادت کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو کئی اللہ کی بھی کریں گے اور سب کو ملائیں گے۔ اور وما کان یعبد آباؤنا، اس کو چھوڑ دیں ہم۔ اب دیکھیے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 14 ہے، پھر وہی ان کا جواب دے، قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ۔ قوم ہود علیہ السلام کے لیڈر یہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رب کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ نے انسانوں میں ہماری برادری اور ہمارے خاندان کے آدمی میں ایک آدمی کو کیوں رسول بنایا؟ اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا۔ ہم آپ کی لیڈرشپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، فرشتوں کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھیے سورہ ہود کی آیت نمبر 59 بہت اہم ہے، بہت اہم، اس کو سمجھیں گے آپ تو یہ وجہ نزاع کو سمجھیں گے، اگر اس آیت کو نہیں سمجھیں گے تو وجہ نزاع نہیں سمجھیں گے کہ حضرت ہود کیا کہتے تھے اور قوم عاد کیا کہتی تھی۔ اچھا، وَتِلْكَ عَادٌ، تِلْكَ عَادٌ، یہ تھے عاد، تِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ اب دیکھیے رب کی آیات کا انکار کیا، رب کے احکام کا انکار کیا۔ جہدوا بآیات ربہم، رب، یہاں رب کے معنی ذرا غور کرنا ہے یہاں، وعصوا رسلہ، اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ نافرمانی کی کیا مطلب ہے؟ اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کو الہ مانتے ہوئے، اللہ کے کو رب مانتے ہوئے اللہ کے رسولوں کے احکام کی نافرمانی کی۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، رسول دیکھیے رسول کی جمع ہے، یعنی ان سے پہلے جو رسول تھے ان کا بھی انکار کیا، انہوں نے تمام رسولوں کا انکار کیا۔ اب پھر کیا الٹرنیٹ کیا تھا ان کے پاس، متبادل کیا تھا؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ ہے اصل بات۔ ہر ہنڈے لیڈر کی وہ پیروی کرتے تھے، ہر جبار کی وہ پیروی کرتے تھے، ہر ڈکٹیٹر کی وہ پیروی کرتے تھے، ہر عنید کی وہ پیروی کرتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ تھا اصل مسئلہ۔ وہ نیک لیڈرشپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ حضرت ہود کی قیادت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کس کی پیروی کر رہے تھے؟ ہر ڈکٹیٹر کی، ہر غنڈے کی، ہر بدماش کی، ہر جبار کی، ہر عنید کی پیروی کی انہوں نے۔ اچھا ادھر دیکھیے دو باتیں اور یہاں سمجھ لیجیے آپ، کہ یہ لوگ وادی احقاف یمن اور عمان کے پاس عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھے، قوم عاد۔
پہلی چیز یہ متکبر تھے، اپنی طاقت پر غرور تھا، لمبے تڑنگے لوگ تھے، اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ وہ سپر پاور کی طرح کہتے تھے، من اشد منا قوتاً، من اشد منا قوتاً، ہم سے بڑی قوت کون ہے؟ اچھا، دوسری چیز یہ غنڈہ گردی کرتے تھے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب وہ اطراف و اکناف میں ہاتھ ڈالتے تھے ایک جبار کی حیثیت سے جاتے تھے، یعنی ادھر گئے وہاں کے اونٹ چرا لیے، بکریاں چرا لی، وہاں کا زیور اور چاندی اور سونا لوٹ کر بھاگ گئے، ادھر گئے کھیتوں پہ قبضہ کر لیا، وہاں گئے غلے پہ قبضہ کر لیا، وہاں گئے عورتوں کے اوپر قبضہ کر لیا، چھین کے عورتیں لے آئے ان کی۔ اذا بطشتم بطشتم جبارین، جبار تھے یہ، اور حضرت نوح جیسی قیادت کو، ان کی رسالت کا انکار کیا، اور پھر حضرت ہود اور دیگر رسولوں کا انکار کیا، اور وَعَصَوْا رُسُلَهُ، رسولوں کی نافرمانی کی، اور کیا کیا اس کے برخلاف وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر جابر کے حکم کی پیروی کی۔ دیکھیے، جو قومیں جابر ڈکٹیٹروں کی پیروی کرتی ہیں اور رسولوں کی تعلیمات کو ٹھکراتی ہیں، اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ امر واتبعوا، یہ چھوٹے ٹکڑے کو سمجھیے، واتبعوا امر کلی جبار عنید، ہر جبار، ہر عنید لیڈر کے اوامر، احکامات کی پیروی کی انہوں نے، امر کلی جبار عنید۔ یہ پوائنٹ آف کانفلکٹ تھا۔ کیا پہلی چیز کیا تھی؟ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے الہہ ہیں، یہ بھی اختیارات رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ دخیل ہیں اختیارات میں۔ دوسری چیز کیا تھی؟ کہ ہم رسول کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اللہ کو رب بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن محدود معنی میں، محدود معنی میں، یعنی اس کو ہم اپنا سیاسی لیڈر نہیں مانیں گے، اس کو ہم شادی بیاہ کے معاملات میں لیڈر نہیں مانیں گے، اس کو کاروبار کے معاملات میں لیڈر نہیں مانیں گے، سیاست اور تمدن میں اس کو لیڈر نہیں مانیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہم وہ ڈکٹیٹروں کی پیروی کریں گے۔ تو یہاں رب کا مطلب بالکل کھل کے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ رب، جب حضرت ہود علیہ السلام رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اپنے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو وہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ رب جامع مفہوم میں تسلیم کیا جائے، کہ وہ پالنے پرورش کرنے والا بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے، وہ زندگی اور موت کا ذمہ دار بھی ہے، وہ جمع کرنے والا ہے، قیامت برپا کرنے والا ہے، اور زندگی کے تمام معاملات میں وہ ہمارا آقا، شارع، حاکم اور لا گیور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔